أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه وبنيه وشيعة آل محمد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین. لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بہ. یا مولا یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم وولی لمن والاکم وعدو لمن عاداکم الی یوم القیامہ. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. صلوات بر محمد علیہ. یہ ایک سورہ فاتحہ. آج شب جمعہ بھی ہے اور شب جمعہ ہمارے مرحومین ہمارے یہاں آتے ہیں. جیسے زندوں کو یہ طلب رہتی ہے کہ ان کا کوئی چاہنے والا انہیں گفٹ دے، ایسے ہی مرحومین کو شب جمعہ یہ انتظار رہتا ہے کہ کوئی انہیں گفٹ دے. تو ایک سورہ فاتحہ تمام علماء، خطبہ ذاکرین، طلاب عزیز، محبان بیت، عزادار مومنین و مومنات کی روح کو ایصال فرما دیں. اللہم صلی علی محمد. ایک صلوات پڑھ دیں ان تمام مرحومین کے لیے جو پریشان حال ہیں یا بیمار ہیں، ان کی صحت و سلامتی کے لیے اور شفاء کاملہ کے لیے اور پریشانیوں سے نجات کے لیے ایک آواز بلند صلوات. عزیزان گرامی، ارشاد سرور کائنات ہے میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میری عطرت ہے جو میرے اہل بیت ہیں. اگر یہ چاہتے ہو کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو تو ان دونوں سے متمسک رہنا. ان دونوں میں جدائی نہیں ہوگی یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس وارد ہوں گے. بہت ہی مشہور اور معروف حدیث ہے جو ہر زمانے کے لیے ہے اور امت کی بیداری کے لیے ہے کہ قرآن اور اہل بیت سے وابستہ رہنا ہے. ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے. یہی خدا کی جانب سے ہیں اور یہی ہدایت دینے والے ہیں. دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ ہمارے اندر ہر چیز موجود ہے
اور دنیا کا کوئی بشر ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ ہم ہر مشکل کا حل بتا سکتے ہیں، لیکن قرآن اور اہل بیت اللہ کے بھیجے ہوئے وہ نمائندے ہیں، وہ معجز نما ہیں کہ قرآن کے اندر بھی تمام علوم پائے جاتے ہیں، تمام مسائل پائے جاتے ہیں، تمام علاج پائے جاتے ہیں، تمام مشکلات کا حل پایا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اہل بیت علیہم السلام، ان کے پاس کبھی کوئی ایسا نہیں آیا اور نہ آئے گا کہ جہاں پر یہ کہا جا سکے کہ یہ سوال کا جواب ہمیں نہیں پتہ۔ یہ الہی نمائندے کی نشانی ہے کہ اللہ نے جسے ہدایت کے لیے بھیجا ہے اسے اتنا بنا کر بھیجا ہے کہ پوری دنیا مل کر اس میں کمی نکالنا چاہے تو نہیں نکال سکتی۔ یہ اور بات ہے کہ آپ ان کو سمجھنے میں وقت لگے، قرآن کو سمجھنے میں بھی وقت لگے گا اور اہل بیت کو بھی سمجھنے میں وقت لگے گا، لیکن جو جتنا سمجھتا جائے گا وہ اس سے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اور قرآن بھی چیلنج ہے اور اہل بیت بھی چیلنج ہے۔ قرآن جتنا پڑھتے جاؤ گے اتنا اس سے علم حاصل کرتے جاؤ گے، اور ذکر اہل بیت جتنا کرتے جاؤ گے اتنا ہی فضائل اہل بیت اور سیرت اہل بیت اور کردار اہل بیت تمہارے سامنے نکل کر آتے رہیں گے۔ ان میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ ہادی ہیں، رہبر ہیں، نمائندہ پروردگار ہیں، معجز نما ہیں، انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان سے متمسک ہونے کی ضرورت ہے، ان کی تعلیمات پر عمل کی ضرورت ہے۔ قرآن میں بھی سب کچھ ہے اور اہل بیت میں بھی سب کچھ ہے، قرآن میں بھی کمی نہیں ہے اور اہل بیت میں بھی کمی نہیں ہے۔ قرآن بھی ہر مسئلے کا حل بیان کرتا ہے اور اہل بیت بھی ہر مسئلے کا حل بیان کرتے ہیں۔ قرآن بھی دشمنوں کے منصوبوں کو ناکام بنا دیتا ہے، اہل بیت بھی دشمنوں کے منصوبوں کو ناکام بنا دیتے ہیں۔ جو جس نظریے سے آئے، جس جذبات سے آئے، جس حوصلے سے آئے، جس نیت سے آئے، جس عقیدے سے آئے، جس عمل سے آئے وہ ویسا لیتا جائے گا۔ قرآن کھلا ہوا چیلنج ہے کہ اس کی آیت کے مقابل میں کوئی آیت نہیں لا سکتا، اس کے سورے کے مقابل میں کوئی سورہ نہیں لا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ آیتیں تو نہ بدل سکے، معنی بدل دیے، معنی بدل دیے۔ ایسے ہی تعلیمات اہل بیت تو پیش کیا ہے لیکن اس کی تشریح جو ہے وہ غلط کی گئی۔ جبکہ قرآن میں بھی کوئی کمی نہیں، اہل بیت میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، کمی پیش کرنے والوں میں ہے۔ جب بھی در اہل بیت پہ کوئی آتا تھا، مولا یہ آیت نہیں سمجھ پا رہے ہیں، مولا بتلاتے تھے، اور جب کوئی مولا کے در پہ آتا تھا، مولا یہ مسئلہ ہمیں قرآن سے چاہیے، مولا قرآن سے جواب دیتے تھے۔ یہ دونوں متمسک ہیں، ایک دوسرے سے اٹیچ ہیں، لیکن عمل کی کمزوری ہمیں نہیں لینا ہے ان سے۔ جنہوں نے یہ سوچا کہ ہمیں ان سے نہیں لینا ہے وہ کمیاں تلاش کرتے رہے، لیکن
وہ خود ناکام ہو گئے۔ اور الحمدللہ جو لوگ قرآن اور اہل بیت کو اللہ کی جانب سے سمجھتے رہے، ہادی سمجھتے رہے، رہبر سمجھتے رہے، وہ قرآن اور اہل بیت پر عمل کرتے رہے، اپنے دین بھی بناتے رہے، اپنی دنیا بھی بناتے رہے۔ اور آج وہی لوگ غم حسین منا رہے ہیں، وہی لوگ ادائے مظلوم کربلا منا رہے ہیں، وہی لوگ عزاداری مظلوم کربلا بتا رہے ہیں اور بنا رہے ہیں، وہی لوگ فرش عزا بچھا رہے ہیں، جنہیں قرآن اور اہل بیت پر یقین ہے اور محکم یقین ہے۔ عزیزان گرامی، آج شب جمعہ ہے۔ شب جمعہ کی اہمیت ہے، اور اس کی اہمیت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کی یہ رات معمولی رات نہیں ہے۔ شب جمعہ جب آتی ہے تو اللہ اپنے ملائکوں کو، اپنے فرشتوں کو، منادیوں کو آسمان اول تک بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ تم پوری رات یہ اعلان کرتے رہو، آواز لگاتے رہو، ہے کوئی جو دعا مانگی اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی حاجت مند جس کی حاجت پوری کی جائے، ہے کوئی مریض جس کو شفا دی جائے، ہے کوئی پریشان حال جس کی پریشانی دور کی جائے۔ آج کی شب جمعہ جب بھی آتی ہے، آسمان اول پر آنے کے بعد یہ آواز دنیا والوں کو دی جاتی ہے۔ یہ آواز ہمیں سنائی دیتی ہے یا نہیں سنائی دیتی؟ اگر سنائی دیتی ہے تو دعا کا سہارا لیا جاتا ہے، حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے، دعائے کمیل پڑھی جاتی ہے، زیارت عاشور پڑھا جاتا ہے، زیارت وارثہ پڑھا جاتا ہے، مجلس کا اہتمام کیا جاتا ہے، دعا اور صدقہ و خیرات کے اہتمام کیے جاتے ہیں، بارگاہ خداوندی میں زیادہ وقت دیا جاتا ہے۔ یہ آواز اگر ہم محسوس کرتے ہیں، اور اگر نہیں کرتے تو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں بہت سے ایسے عذاب دے رہا ہے جسے ہم محسوس نہیں کر پا رہے ہیں۔ جناب یعقوب کے بیٹوں نے، جناب یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں ڈال دیا اور جھوٹ یہ بولا کہ بھیڑیے نے یوسف کو کھا لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جھوٹ بولنے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ گھٹیائی انسان جھوٹ بولے، بے ایمان انسان ہی جھوٹ بولے، جن کے شجر حسب نسب اچھے نہ ہوں وہی جھوٹ بول، نہیں، نبی زادے بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ کیوں جھوٹ بولا گیا؟ کہ یہ حسد کی بنا پہ۔ یہ حسد کیوں؟ کہ یوسف کا احترام، یوسف کی محبت جتنی ہے اتنی ہمیں محبت نہیں مل پا رہی ہے۔ حسد بہت بری بلا ہے، بری بیماری ہے۔ حسد ایمان کو کھا جاتا ہے، ایسے حسد ایمان کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اب تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نابود ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ حسد ایمان کو کھا جاتا ہے۔ آپ کسی سے حسد کرنے لگے، آپ کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ کیسے؟ جیسے لکڑی جلائیں تو آگ لکڑی کو جلا کے ختم کر دیتی ہے، جیسے پانی میں نمک ڈالیں نمک کا وجود ختم ہو جاتا ہے، ایسے ہی بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے۔
یوسف کو زیادہ محبت مل رہی ہے، دوسرے بھائیوں کو محبت نہیں مل رہی ہے۔ ملتی سب کو ہے، لیکن ہر ایک کے نظریات الگ ہوتے ہیں، ہر ایک کا جو رتبہ ہے اس رتبے کے اعتبار سے جو ہے باپ عزت دیتا ہے، لیکن سب یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ان کو چاہے ویسے ہمیں بھی چاہو۔ یہی تو اختلاف کی جڑ ہے کہ زمانہ یہ سوچ رہا تھا کہ جیسے علی کو مان رہے ہو ویسے ہمارے والوں کو بھی مان لو، اور یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ علی کا مرتبہ اور ہے، تمہارا اور ہے، تم اپنی جگہ رہو، علی کا مقابلہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ معاملہ یہی ہے، ہر ایک چارہ برابر، کیسے برابری ہو سکتی ہے؟ اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجے ہیں، وہ بھی برابر نہیں ہیں۔ اللہ نے 313 رسول بھیجے ہیں، وہ بھی برابر نہیں ہیں۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پہ فضیلت دی ہے۔ تو رسول اور نبی کبھی آپس میں نہیں الجھے کہ انہیں بڑا کیوں کیا، ہمیں چھوٹا کیوں بنایا، انہیں کتاب دے دی، ہمیں کتاب نہیں ملی، انہیں صاحب شریعت بنا دیا، ہمیں نہیں بنایا، ہمارے لیے ایک چھوٹا سا علاقہ اور ان کے لیے پورا ملک، ہمیں ایک ملک میں بھیجا اور رسول کو پورے عالمین کے لیے بھیجا۔ کہا نہیں، الہی نمائندوں میں کبھی یہ نہیں ہوتا، سب کا مقصد ایک ہوتا ہے، اختلاف وہاں نہیں ہوتے جو الہی ہوتے ہیں۔ اگر دیکھنا ہے تو 14 معصومین کا کردار سامنے ہے، جو علی کہیں گے وہی حسن کہیں گے، جو حسن کہیں گے وہی حسین کہیں گے، اور یقین نہ آئے تو مولا حسین مدینے سے نکلتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ میں نکل رہا ہوں اور امر بالمعروف کے لیے نکل رہا ہوں، اس راہ پہ چلنا چاہتا ہوں جس راہ پہ میرے نانا تھے، میرے بابا تھے، میرے بھائی تھے، میں اسی راہ پہ جا رہا ہوں۔ یعنی امام پیغام دے رہے ہیں کہ ہمارا قیام وہی ہے جو مولا حسن کا قیام تھا، ہمارا قیام وہی ہے جو مولا علی کا قیام تھا، ہمارا قیام وہی ہے جو رسول اللہ کا قیام تھا، یہاں اختلاف نہیں ہے۔ دوسرے جو ان کے مقابل میں آئے ہیں ہر جگہ اختلاف ہے، ایک کہہ رہا ہے باغ فدق دے دو، دوسرا کہتا پھاڑ کے پھینک دو۔ یہ تاریخ ہے، یہ حقیقت ہے کہ جو الہی نمائندے ہوتے ہیں ان کے ہاں اختلاف نہیں ہوتا، ان کے ہاں حسد نہیں ہوتا، ان کے یہاں غرور نہیں ہوتا، تکبر نہیں ہوتا۔ تو بھائی نے بھائی سے حسد کیا، اور جب حسد کیا تو کیا کہہ کے لے گئے کہ ہمارا دل یہ چاہ رہا ہم لوگ شکار پہ جا رہے ہیں، ہمارے چھوٹے بھائی کو بھی ہمارے ساتھ بھیجیے، وہ بھی انجوائے کر لے۔ آج یہی تو ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ یہاں جا رہے ہیں، آپ بھی اپنے بیٹے کو بھیجیے، انجوائے کر لیں۔ باپ نے اجازت دے دی، کہا لے جاؤ، اور اس کے بعد ہوا کیا؟ وہ جو دل میں جلن حسد تھی، اپنے سگے بھائی کو ہاتھ پیر باندھ کے کنویں میں ڈال دیا۔ یہ مارنا چاہ رہے تھے، لیکن بڑے بھائی نے سمجھایا نہیں، ایسا نہیں کرو، عذاب آ جائے گا، اگر اتنی ہی جدائی کرنا ہے تو کنویں میں ڈال دو۔ کنویں میں ڈال دیا گیا، اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ قافلہ ادھر سے گزرا، اس نے پانی کے لیے ڈول ڈالا تو دیکھا بچہ، خوبصورت بچہ نکالا، جناب یوسف بچ گئے۔ یہ بھائی جنہوں نے یوسف کو الگ کرنا چاہا تھا، یہ ایک بھیڑیے کو مار کے اس کے خون میں یوسف کا کرتا
رنگ کر کے خون لگا کے روتے پیٹتے، بابا جان آپ نے جو کہا تھا وہی ہوا، آپ کو ڈر تھا کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے، وہی ہوا۔ جھوٹ، مکاری۔ جناب یعقوب اپنے لال کے غم میں روتے رہے۔ نبی ہے، معلوم ہے کہ ہمارا بیٹا زندہ ہے، لیکن روتے رہے۔ ان لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ انہوں نے جناب یوسف سے پہ ظلم کیا ہے، اللہ سزا کیوں نہیں دے رہا ہے؟ ایک نبی کے ساتھ نازیبا حرکت کی گئی ہے، سزا کیوں نہیں؟ جناب یعقوب نے پوچھا تو بتایا گیا انہیں سزا مل رہی ہے، انہیں احساس نہیں ہے۔ بہت سی سزائیں ایسی ہیں جو ہمیں مل رہی ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے۔ آج ہے شب جمعہ، دعا، مناجات، گریہ، واسطہ، توسل، ایمان کی یاد خدا میں رہنا چاہیے۔ کہا یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں ڈال دیا حسد کی وجہ سے، ان پہ عذاب کیوں نہیں آیا؟ کہا عذاب آیا ہے، پروردگار کون سا عذاب آیا ہے؟ یہ تو سب مست ہیں، آپس میں خوشحال ہیں، جی رہے ہیں، سلامت ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ کہا یہ عذاب ان کو یہ ہے کہ یاد الہی ان کے دل سے نکال دیا ہے، یاد الہی نکال دیا ہے۔ ہمیں بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ شب جمعہ ہے، دعوت فکر دے رہا ہوں، اگر دعا کی توفیق نہیں مل رہی ہے تو کہیں ہم پر بھی تو کوئی عذاب نہیں ہے؟ اگر یاد اہل بیت نہیں ہے، یاد خدا نہیں ہے، تو کہیں ہم بھی محروم تو نہیں کر دیے گئے؟ کہیں ہم پر بھی کوئی عذاب تو نہیں ہے؟ دعا بڑی اہم ہے۔ الدعا سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، اسلحہ ہے۔ یہ ایام سید سجاد کے ہیں، یہ امام زین العابدین کے ایام ہیں۔ کربلا کے بعد اگر انہیں منبر نہیں دیا گیا، اگر انہیں محراب نہیں دیا گیا، ظالموں کے ظلم کی داستان بھری پڑی ہے، اس کو سمجھو، اس کو سمجھاؤ، اس کو کبھی آپ غور کریں کہ اہل بیت پہ کتنے ظلم ڈھائے گئے ہیں، بولنے کا حق نہیں دیا گیا ہے، انہیں تقریر کے موقع نہیں دیے گئے، انہیں وعظ و نصیحت نہیں کرنے دیا جاتا تھا، نہ محراب ظالموں نے دیا ہے، نہ منبر دیا ہے۔ لیکن جو الہی نمائندہ ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالتا ہے، وہ نکالتا ہے۔ تم اس راستے سے روکو گے، ہم دوسرا راستہ تلاش کریں گے۔ ہمارا کام ہدایت کرنا ہے، یہ کر کے رہیں گے، جتنا روک سکتے ہو روک لو۔ منبر نہیں دو گے، محراب نہیں دو گے، مجمع نہیں دو گے، لوگوں کو ہمارے گھروں تک نہیں آنے دو گے، ہم اپنے گھر میں ہی رہ کے خدمت دین کریں گے۔ چوتھے امام کی تاریخ آپ کے سامنے ہے، کتنا ستایا گیا، رلایا گیا، کتنا امتحان۔ مولا سجاد غلاموں کو خریدتے تھے اور اپنے گھر میں رکھتے تھے، انہیں اسلام کی تعلیم دیتے تھے، انہیں دین سے آشنا کرتے تھے، تعلیمات اسلام، تعلیمات اہل بیت، تعلیمات قرآن، اخلاقیات سکھاتے تھے۔ کتنا خرچ ہوتا ہے دین کے معاملے میں، قربانی بہت دینا پڑتی ہے۔ چوتھے امام 100-200 غلام
ان کا پالنا آسان کام ہے، ان کے کھانے کے انتظام، ان کے رہنے کے انتظام، ان کے کپڑے کے انتظام، اس کے بعد ان کو امام تعلیم دیتے تھے۔ کیوں؟ منبر امام کو نہیں دیا گیا، محراب نہیں دیا گیا، مجمع نہیں دیا گیا، لوگوں کو اس در پہ آنے نہیں دیا گیا، لیکن غلام کو تو آنے دیا جائے گا۔ لوگ مسئلے مسائل نہ پوچھیں، انہیں روک دیا جائے، لیکن ہم غلام تو رکھ سکتے ہیں، ہم اپنے گھر میں تو آزاد ہیں۔ امام غلام خریدتے تھے، انہیں دین سے آشنا کرتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے، اور اس کے بعد امام انہیں غلاموں کو آزاد کرتے تھے۔ اب یہ غلام بن کر آزاد نہیں ہوتے تھے، یہ جدھر جاتے تھے مبلغ بن کے جاتے تھے، جدھر جاتے تھے عالم بن کے جاتے تھے۔ اب یہ تعلیمات اہل بیت پہنچائیں گے، اور اسی تعلیمات میں امام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ صحیفہ سجادیہ، صحیفہ کاملہ اور بھی دیگر دعائیں امام نے لکھی ہیں کہ ہم یہ بھی کر رہے ہیں، یہ بھی لکھ رہے ہیں۔ آج نہیں کل یہ کتابیں مارکیٹ میں تو آئیں گی، تب تم پڑھنا، تب سمجھنا کیا ہے خدا کی معرفت، کیا ہے لوگوں کے حقوق، کیا ہیں زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، سماج میں رہا کیسے جاتا ہے، عبادت کیسے کی جاتی ہے، رشتہ داروں کا خیال کیسے رکھا جاتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو امام نے راہ نکالی ہے خدمت دین کی۔ فقط ایک ہی طریقہ نہیں ہے۔ آج جو یہ مجالس کا اہتمام ہے، آپ لوگوں کی جو حاضری ہے، یہ بھی اسلام کی تعلیمات کو نشر کرنے میں آپ کا تعاون ہے، یہ آپ کی مدد ہے کہ اہل بیت کا پیغام لوگوں تک پہنچے۔ ورنہ ہم گھروں میں کتنی مجلسیں سن لیتے ہیں، لیکن یہ مجلس کا اہتمام کرا کے ہم بھی سن رہے ہیں اور مومنین بھی سن رہے ہیں۔ یہ محبت اہل بیت ہے، یہ قرآن اور اہل بیت سے وابستگی ہے، تو یہ دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ شب جمعہ زیادہ دعا کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ فرشتے آواز دیتے رہتے ہیں، کوئی جو دعا مانگے۔ دعا جتنی قبولیت جو ہے شب جمعہ میں ہے، اتنی کہیں نہیں ہے۔ جب جناب یعقوب سے ان کے بیٹوں نے کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی کہ ہم یوسف کا خیال نہ رکھ سکے، ہمارے لیے دعا کیجئے پروردگار معاف کر دے، تو جناب یعقوب نے کہا تھا میں عنقریب تمہارے لیے دعا کروں گا۔ یہ عنقریب دعا کروں گا، اس کی تفسیر یہ بتلاتی ہے کہ جناب یعقوب نے فرمایا تھا کہ شب جمعہ آنے دو، شب جمعہ میں دعا کریں گے۔ یہ شب جمعہ اہمیت کی حامل ہے، اور ہمارے ہفتے بھر کے اعمال امام کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ شب جمعہ ہم نے جو کچھ 1 ویک کیا ہے، ساری ایکٹیویٹیز امام کی بارگاہ میں ہماری فائل سبمٹ ہونے والی ہے آج کی شب۔ یوں تو وہ ہمیشہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کس کے ساتھ کیسے ہیں، کتنی عبادت کی، کتنا دل لگا، کتنا قرآن پڑھا، سب وہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن شب جمعہ ہماری پوری فائل جو ہے امام کی بارگاہ میں جانے والی ہے، اسی لیے شب جمعہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، دعا اور مناجات کی جاتی ہے۔ عزیزو، شب جمعہ صدقہ نکالیے، امام کی سلامتی کا نکالیے، اپنے مرحومین کی طرف سے نکالیے۔ مومنین کی سلامتی کے لیے آج زمانہ پورا شوق دور سے گزر رہا ہے۔ عزاداری کو محفوظ بنائیے، عزاداروں کی سلامتی کے لیے دعا کیجیے،
تشیع کی بقا کے لیے دعا کیجئے، اسلام کی کامیابی کے لیے دعا کیجئے۔ آج دشمن ہر اینگل سے جو ہے اسلام کو بدنام کرنے کی فکر میں ہے، تشیع کو ختم کرنے کی فکر میں ہے، عبادت الہی سے روکنے کی فکر میں ہے، عزاداری سے ختم کرنے کی فکر میں ہے۔ اس کی بقا کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنی ہے اور اس کی بقا کے لیے ہمیں دعا بھی کرنا ہے۔ شب جمعہ بڑا اہم ہے، ہمارے اعمال امام کی بارگاہ میں جائیں گے، ہم سے جہاں تک ہو سکتا ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کیا ہم دعا بھی نہیں کر سکتے؟ دعا، یہ دعا پاورفل ہے، یہ اسلحہ ہے، یہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ یہیں بیٹھ کے ہم پوری دنیا کے مومنوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں، یہیں بیٹھ کے ہم تمام مرحومین کی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، یہیں بیٹھ کے ہم ہر ایک کی سلامتی کی دعا کر سکتے ہیں، یہیں بیٹھ کے تشیع کی بقا کی دعا کر سکتے ہیں، یہیں بیٹھ کے روضات مقدسہ کی حفاظت کی دعا کر سکتے ہیں۔ یہ جذبہ دکھاؤ تو، اللہ کی بارگاہ میں آئے ہو تو اللہ والوں کے لیے دعا تو کر لو۔ مرحومین انتظار میں رہتے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہمیں یاد کیے ہوئے ہیں کہ نہیں بھول گئے؟ وہ آتے ہیں شب جمعہ، گھروں میں آتے ہیں، اگر ہم انہیں یاد نہیں کرتے تو روح ان کی بہت تڑپتی ہے۔ ان کے لیے ہم نے کتنی خدمت کی ہے، کتنی پریشانیاں، گھر بنا کے دیا ہے، شادی کرا کے دیا ہے، پورا بزنس دیا ہے، پورا پیسہ دیا ہے، آج یہ بھولے بیٹھے ہیں۔ اپنے مرحومین کو یاد رکھو۔ یوں تو ہر نماز کے بعد ایک فاتحہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ یہ جو آپ نماز کے بعد تسبیح پڑھتے ہیں اس میں اپنے مرحومین کو شامل کرو۔ میں یہ تسبیح اپنے امام کی طرف سے پڑھ رہا ہوں، اپنے رشتہ دار کی طرف سے پڑھ رہا ہوں، والدین کی طرف سے پڑھ رہا ہوں، عزیز اقارب کی طرف سے پڑھ رہا ہوں، تمام مزادار کی طرف سے پڑھ رہا ہوں۔ وہی تسبیح زہرا پڑھیے، کتنا ثواب بڑھ جائے گا، کتنی عظمت بڑھ جائے گی، کتنا درجہ بڑھ جائے گا، کتنی نیت آپ کی خالص ہو جائے گی۔ یہ کام تو ہمیں ہمیشہ کرنا چاہیے، اور جتنا دل وسیع ہوگا اللہ اتنا ہی آپ کو نوازے گا۔ شب جمعہ تو ہمیں خاص اہتمام کرنا ہے اپنے مرحومین کے لیے۔ کل تک جو فرش ادا پہ ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے ہم انہیں بھولے نہیں، آج وہ نہیں ہے، ہم ہیں، لیکن ہم انہیں فاتحہ تو دے سکتے ہیں۔ کل جو مجلسیں پڑھتے تھے آج نہیں ہیں، ہم انہیں ایک سورہ فاتحہ تو دے سکتے ہیں۔ اپنے عزیزوں سے شروع کرو، حوصلہ ملے گا، اپنے امام سے شروع کرو۔ زیارت کتنا اہم ثواب ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ تم لوگ جنت میں جا نہیں سکتے، عظمت زیارت، عظمت سلام۔ حدیث میں آیا ہے کہ تم لوگ جنت میں جا نہیں سکتے۔ مولا سارا کام تو ہم جنت کی تمنا میں کر رہے ہیں، جنت کو تو ہم نے ہدف بنا کے رکھا ہے کہ اینڈ یہی ہونا ہے، اسی کو حاصل کرنے کے لیے ساری تکلیف برداشت کر رہے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ مولا فرماتے ہیں کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ پھر کہا وہ جنت میں جائے گا جو مومن ہوگا، تو جنت میں مومن جائے گا۔ امام فرماتے ہیں تم لوگ مومن بن نہیں سکتے جب تک تم لوگ محب نہ بن جاؤ، جنت میں جا نہیں سکتے جب تک مومن نہیں بنو گے، مومن بن نہیں سکتے جب تک محب نہیں بنو گے، اور تم لوگ محب بھی نہیں بن سکتے جب تک یہ کام نہ کر لو۔ ہر معاملہ یہاں سے وہاں جاتا ہے۔ نماز پڑھو جنت، روزہ رکھو جنت،
زکوٰۃ جنت، خمس جنت، نیکی جنت، ہر معاملہ یہاں سے وہاں. لیکن اس حدیث میں تو وہاں سے یہاں لایا جا رہا ہے. جنت میں نہیں پہنچ پاؤ گے جب تک مومن نہیں بن جاؤ گے. مومن بن ہی نہیں پاؤ گے جب تک محب نہ بن جاؤ. محب بن ہی نہیں سکتے جب تک. محب بننے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ حدیث میں آیا ہے کہ جنت مومنوں کے لیے ہے. مومن بن نہیں سکتے تو جنت جا نہیں سکتے. جنت میں جانا ہے تو مومن بننا پڑے گا. مومن بن نہیں سکتے جب تک محب نہ بن جاؤ. تو مومن بننے کے لیے محب بننا پڑے گا. اب محب بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تو امام نے فرمایا محب بننے کے لیے سلام کو رائج کرنا پڑے گا. یہ سلام، ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے، سلام کرتے ہیں، یہی سلام. یہ سلام رائج کرو معاشرے میں. سلام جب کرو گے تو محبت بڑھے گی. محبت جب بڑھے گی تو ایمان پیدا ہوگا. جب ایمان پیدا ہوگا تو مومن بنو گے. جب مومن بنو گے تو جنت تمہارے لیے ہوگی. پتہ چلا کہ سلام کی وہ عظمت ہے کہ جس کے کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے. یہ سارے پروف تو آپ کے سامنے ہیں کہ اگر کوئی بچہ آپ کو سلام کر لے تو آپ پیار و محبت کا اظہار کرتے یا نہیں کرتے؟ دعائیں دیتے ہیں اسے، گلے لگاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. یہ محبت کا اظہار ہے. سلام کرو تاکہ محبت بڑھے. جب عام بندوں کو سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے تو اب نماز کے بعد جلدی بھاگنے کی کوشش نہ کرنا. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. یہ مولا حسین سے محبت اگر بڑھانی ہے تو نماز کے بعد بھی زیارت امام پڑھو، مجلس کے بعد بھی زیارت امام پڑھو، سونے سے پہلے بھی پڑھو، اٹھنے کے بعد بھی پڑھو. جتنا پڑھتے جاؤ گے محبت بڑھتی جائے گی. زیارت السلام علیکہ یا نبی اللہ. نبی سے محبت بڑھاؤ. لوگوں نے کانٹے بچھائے ہیں، پتھر مارے ہیں، تمہیں محبت کا اظہار کرنا ہے. السلام علیکہ یا نبی اللہ. السلام علیکہ یا امیر المومنین. یہ میرے مولا آپ پر سلام ہے. مولا کو ستایا گیا ہے، مولا کو حق سے محروم کیا گیا ہے، گلے میں رسیاں ڈالی گئی ہیں. سلام کبھی فراموش نہ کیجیے گا. اہل بیت پہ وہ زمانے گزرے ہیں کہ جسے آج بھی یاد کر کے انسان آنسو بہاتا ہے. علی اتنا تنہا کر دیے گئے سماج میں کہ کوئی علی کو سلام نہیں کرتا تھا. اور یہ خبر شہزادی فاطمہ کو ملی ہے اس وقت جب پسلیاں ٹوٹ چکی تھیں، جب دروازے جلا چکے تھے. بی بی کا غم، اس غم کے ماحول میں جناب سیدہ کو خبر ملی. ابو الحسن سے پوچھا، ابو الحسن ہم نے سنا ہے مدینے والے آپ کو سلام نہیں کرتے. مولا علی رو کے فرماتے ہیں، اے بنت رسول آپ نے اتنا ہی سنا ہے، زمانہ اس سے آگے بڑھ چکا ہے. اگر علی سلام کرتا ہے تو یہ مدینے والے جواب نہیں دیتے. بیوی ہو تو ایسی ہو، مدافع ولایت ہو تو ایسی ہو، علی کی ہمشیرہ ہو تو علی کی زوجہ ہو تو ایسی ہو. ٹوٹی ہوئی پسلیاں ہیں، تکلیف ہے، لیکن مولا علی کو حوصلہ دے رہی ہیں. اے ابو الحسن آپ نہ گھبرائیں، یہ مدینے والوں کی اوقات کیا ہے، یہ ان کے سلام کی ویلو کیا ہے. آپ کو خدا سلام کہلواتا ہے، آپ کو انبیاء سلام کرتے ہیں، آپ کو ملائکہ سلام کرتے ہیں، آپ کو مومنین سلام کرتے ہیں. ایسی حوصلہ دینے والی زوجہ کا نام فاطمہ ہے.
عزادارو شب جمعہ ہے، ہر غم جو ہے امام کے سامنے ہے۔ ایک عالم دین نے خواب دیکھا کہ مولا رو رہے ہیں، کہا مولا ہم نے سنا ہے کہ آپ کربلا کو یاد کر کے روتے ہیں، تو ہم لوگ جب روتے ہیں تو آنسو سے روتے ہیں، آپ خون کے آنسو روتے ہیں، مولا یہ بتلا دیجئے کہ وہ کون سی مصیبت ہے جو آپ کو خون کے آنسو رلاتی ہے۔ عزادارو مولا امام زمان فرماتے ہیں نا کہ اے جد مظلوم میں آپ پہ خون کے آنسو روتا ہوں۔ ایک عالم نے خواب میں امام سے ملاقات کی، کہا مولا ہم لوگ روتے ہیں تو آنسوؤں سے روتے ہیں، آپ خون کے آنسو روتے ہیں، کون سی ایسی مصیبت ہے مولا بتائیے؟ کیا اکبر کا جگر؟ کہا نہیں، اگر اکبر بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسو روتے۔ کہا عباس کے شانے؟ کہا اگر عباس بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسو روتے۔ کہا قاسم کی لاش کے ٹکڑے؟ کہا اگر قاسم بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسو روتے۔ ایک مرتبہ عالم طرف گئے، میرے مولا وہ کون سی مصیبت ہے؟ کہا وہی مصیبت جو 35 سال تک سجاد روتے رہے، سجاد اکبر کی لاش کو نہیں یاد کیا، عباس کے لاشے کو نہیں۔ کہا وہ کیوں روئے سجاد؟ کہا میری مائیں بہنیں پھپھیاں بے مخنا و چادر بازاروں سے گزارے گئے، درباروں میں لائے گئے، یہی وہ مصیبت ہے جو ہمیں خون کے آنسو رلا رہی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الکافرین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار جو مومنین دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کے درجات کو بلند فرما، جواری ائمہ معصومین میں جگہ عنایت فرما، ان سب کو شفاعت رسول اور آل رسول نصیب فرما۔ پروردگار تمام محبان اہل بیت، عزاداران امام جہاں جہاں ہیں ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ان سب کو صحت و سلامتی میسر فرما، ان سب کی روزی روزگار میں برکت عنایت فرما، اتحاد و اتفاق کی دولت نصیب فرما۔ عزاداری امام حسین قرآن و اہل بیت پہ عمل کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ظہور حضرت امام زمان میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے خادم و ناصروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔